اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. حضور کی امت کے علماء ہیں. سبحان اللہ. حضرت اب آپ نے کہا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، نبی کے وارث ہیں. ذرا اور تشریح کر دو. مالدار باپ ہے، وراثت میں مال آتا ہے. مالدار باپ ہے، وراثت میں کیا آتا ہے؟ مال آتا ہے. وارث کو موروث سے مال ملتا ہے. اگر موروث کے پاس مال ہے، رب کعبہ کی قسم، جب آقا نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں تو انبیاء وراثت میں مال نہیں دیتے، ایک نبوت چھوڑ کر سب دیتے ہیں. ایک نبوت چھوڑتے ہیں. نبوت دینے والی چیز نہیں ہے، رسالت دینے والی چیز نہیں ہے. ایک نبوت چھوڑتے ہیں، ایک رسالت چھوڑتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی وہ نبوت ان کے عمل سے نہیں ملی، ان کو بھی وہ نبوت خدا کے فضل سے ملی ہے. ان کو بھی وہ رسالت ان کے عمل سے نہیں ملی، ان کو بھی وہ رسالت اللہ کے فضل سے ملی ہے. اس لیے وہ نبوت کسی کو نہیں دیتے، رسالت کسی کو نہیں دیتے. نبوت اگر دینے کی چیز ہوتی تو نوح اپنے بیٹے کو دے دیتے. نبوت اگر کسی کو دینے کی چیز ہوتی تو پھر کوئی نبی اپنے بیٹے کو نبوت دیے بغیر دنیا سے پردہ نہ کرتے. نبوت دینے والی چیز نہیں ہے، رسالت دینے والی چیز نہیں ہے. انبیاء کے وارث اگر علماء کرام ہیں تو انبیاء ایک نبوت چھوڑ کر، ایک رسالت چھوڑ کر سب کچھ دے دیتے ہیں. علم بھی دیتے ہیں، کتاب بھی دیتے ہیں، عمل بھی دیتے ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں، تبلیغ بھی دیتے ہیں، فکر بھی دیتے ہیں، نظر بھی دیتے ہیں، غم بھی دیتے ہیں، دنوں کے مشاغل دیتے ہیں، رات کی مصروفیت دیتے ہیں، سب کچھ دے دیتے ہیں. رب کعبہ کی قسم، علماء کے پاس اب جو کچھ ہے وہ ان کی محنت کا کمایا ہوا ذخیرہ نہیں ہے، انبیاء سے ملی ہوئی وراثت ہے. ایک جگہ پر تو آقا نے فرمایا، اس حدیث پر محدثین کی بڑی زبردست بحث ہے، ان بحثوں کو تم سمجھ نہیں سکتے، لیکن بات اور مطلب اور فضیلت سنتے جاؤ. پیارے آقا نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں. محدثین نے لکھا ذات میں مانند نہیں، صفات میں مانند ہے.